فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تنزیل الامامیہ جدید کے پارٹ نمبر 31 کا آغاز صفحہ نمبر 394 سے کر رہے ہیں۔ چھٹا باب فصل چہارم مسئلہ فدق کا اجمالی بیان۔ ہیڈنگ ہے ایک غلط واقعے کی رد۔ اس مقام پر مؤلف نے نصاب شہادت کے نامکمل ہونے کی صورت میں مدعی کے خلاف فیصلہ ہونے کے جو دو واقعات نقل کیے ہیں۔ پہلا تو چونکہ جناب عمر کے متعلق ہے اس لیے اس کی صحت و سقم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہاں البتہ دوسرا واقعہ چونکہ حضرت امیر علیہ السلام سے متعلق ہے اس لیے اس پر ہم مختصر سا تبصرہ کیے دیتے ہیں۔ مؤلف کا یہ کہنا کہ ذرا کے جھگڑے میں جب آن جناب شورے کے پاس تشریف لے گئے اور اس نے گواہ طلب کی اور آن جناب نے اپنے فرزند امام حسن اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا اور شورے نے یہ کہہ کر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں درست نہیں ہے اور ان کی گواہی کو نامنظور کر دیا، تو اس فیصلے پر جناب امیر علیہ السلام بالکل ناراض نہ ہوئے۔ یہ بات حقائق کے بالکل برخلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ آن جناب کو اس غلط فیصلے پر بہت رنج و ملال ہوا اور وہیں اس امر کا برملا اظہار بھی کیا اور فرمایا کیا جنتی مرد کی گواہی نافذ نہیں؟ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 135۔ علامہ بری دعوائے ہبہ میں جناب سیدہ کا جناب امیر اور ام ایمن کو پیش کرنا اور جناب کا حاضر ہو کر گواہی دینا اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ شوہر کی شہادت بیوی کے حق میں اور اولاد کی شہادت والدین کے حق میں نیز اسی صورت میں ایک مرد اور ایک عورت کی شہادت نافذ العمل ہے، ورنہ اہل بیت رسالت ایسا نہ کرتے۔ کیا وہ مسئلہ جو مولوی کرم دین پیر آف سیال شریف اور مولوی اشرف سیالوی کو معلوم ہے وہ آل محمد کو معلوم نہ تھا؟ کچھ تو سوچو خدا کے لیے۔ ہیڈنگ ہے ادائے میراث۔ بہرکیف جب بی بی عالم سلام اللہ علیہ کے ادائے ہبہ کو مسترد کر دیا گیا تو خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے اپنے دعوے کا عنوان بدل دیا کہ اگر یہ جاگیر فدق بطور ہبہ مجھے نہیں دیتے تو بطور میراث پدری دے دو، اور یہ بات ارباب عقل و علم پر پوشیدہ نہیں کہ ایک ہی مقصد کے حصول کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ اگر ایک طریقے سے کامیابی نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ ہے عنوان دعویٰ بدلنے کی نظیر۔ مثلاً جب جناب ابراہیم نمرود کے سامنے اپنے پروردگار کی ان الفاظ میں معرفی کراتے ہیں، میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، مگر جب نمرود نے کہا اور جناب کے اس استدلال کو ٹھکرا دی تو جناب خلیل نے دوسرا طرز استدلال اختیار کیا اور کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال لا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمرود محبوط اور لاجواب ہو گیا، تو جس طرح جناب ابراہیم کی ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف عدول کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلی دلیل غلط یا ناقص تھی، اسی طرح جناب سیدہ کے پہلے دعوے سے عدول کرنے سے بھی یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ پہلا دعویٰ غلط تھا۔ اب یہ حقیقت ناقابل انکار شہادتوں سے ثابت ہے کہ جب دختر رسول نے پہلی خلافت کے دربار میں دعویٰ وراثت دائر کیا اور خلیفہ صاحب نے ان کے جواب میں ایک من گھڑت حدیث پیش کی کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 طبع مصر، مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 وغیرہ۔ ہیڈنگ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا استدلال۔
تو عالمہ غیر معلمہ بی بی نے اس جعلی حدیث کے بالمقابل قرآن مجید کی متعدد آیات سے استدلال کیا۔ اس سلسلے میں یہ بھی فرمایا، تمہارا گمان یہ کہ میں اپنے باپ کی وارث نہیں، کیا تم جان بوجھ کر کتاب خدا کو چھوڑ رہے ہو؟ کیا خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے والد ان آیات وراثت سے خارج ہیں، یا تم لوگ قرآنی عموم و خصوص کے میرے باپ سے زیادہ عالم ہو؟ کیا تم جاہلیت والے احکام چاہتے ہو؟ کتاب کا حوالہ شرح نہج البلاغہ حدیدی، فضیلۃ النساء صفحہ نمبر 16 تا صفحہ نمبر 23 نیز ابو بکر سے فرمایا ہے، اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا یہ انصاف ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے مگر میں اپنے باپ کی وارث نہ بن سکوں؟ کتاب کا حوالہ تذکرہ خواص الامہ صفحہ نمبر 179 مگر افسوس وہی لوگ جو کل رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم و دعوات طلب کرنے کے وقت حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے، آج قرآن کے مقابلے میں خلاف عقل و نقل ایک من گھڑت حدیث کا سہارا لیتے ہوئے دختر رسول کو ان کے حق سے محروم کر رہے تھے۔ الغرض ابو بکر نے جناب سیدہ کو کچھ حق بھی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140، طبع مصر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17 ما الفتح طبع دہلی۔ اس آباء و انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب سیدہ ابو بکر پر غضبناک ہو گئیں اور تعزیز ان سے مکمل بائیکاٹ کر لیا، اور حضرت کے بعد کل 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ جب فوت ہو گئیں تو ان کے شوہر علی نے رات کے وقت ان کو دفن کیا اور ابو بکر کو ان کی اطلاع تک نہ دی۔ بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140، طبع مصر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17 ما الفتح طبع دہلی۔ اور صحیح مسلم میں مذکورہ بالا عبارت پر اس قدر اضافہ ہے کہ جلد نمبر وصلی علیہ علی وصلی علیہ علی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91، یعنی نماز جنازہ بھی حضرت علی نے پڑھائی۔ اگرچہ یہ مضمون غیر معمولی طور پر طویل ہوتا جا رہا ہے، تاہم ذیل میں مذکورہ بالا بعض امور کی کچھ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نحن معاشر الانبیاء لا انرث خلاف عقل و قرآن ہے، وہ موضوع ہے حدیث جس سے تمسک کر کے ابو بکر نے جناب سیدہ کو پدری میراث سے محروم کیا، وہ بالکل خلاف عقل و قرآن ہے، اس لیے وہ استدلال کے قابل نہیں ہے۔ اس کا خلاف عقل ہونا با چند وجہ ہے۔ اولاً انبیاء جو شریعت لاتے ہیں اس کے احکام خود ان پر بھی حاوی ہوتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کا وجوب اور ان کی ادائیگی اور نواہی سے اجتناب، تو حکم میراث سے وہ کیوں کر خارج ہو سکتے ہیں؟ ثانیاً ہر پیغمبر کے پاس زمین اور جاگیریں تو نہ تھیں، تو کیا ان کی وفات کے بعد ان کا اثاثہ البیت امت کے غربا میں تقسیم ہو جاتا تھا اور ان کے ورثہ محروم ہو جاتے تھے؟ کیا تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ کیا خدا کو یہ منظور ہے کہ پیغمبر کے اہل و عیال بھیک مانگ کر یا لوگوں کے عطیات و صدقات پر گزر بسر کریں؟ ثالثاً اگر اس حدیث کی کوئی اصلیت ہوتی تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے متعلقہ حضرات علی و فاطمہ اور حسنین کو معلوم ہوتی اور حضرت کا بھی فرض تھا کہ ان کو آگاہ فرما جاتے تاکہ بعد میں کسی قسم کا تصادم اور اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ یہ کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت متعلقہ افراد کو تو اس کی اطلاع نہ دیں اور غیر متعلق آدمی ابو بکر کو بتا دیں؟ قضا فی التفسیر الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230۔ مگر ان ذوات مقدسہ کا دعویٰ دائر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے علم میں یہ حدیث نہ تھی، ورنہ آیت تطہیر کی مصداق ذوات قادسہ کا قذف لازم آئے گا۔ اس سے آیا ہے کہ یار لوگوں کی خانہ سازی ہے، باقی رہا اس کا خلاف قرآن ہونا سو وہ بھی بچند وجہ ہے۔ اولاً یہ عموماً قرآنی کے خلاف ہے۔ یہ عمومات قرآنی کے خلاف ہے، جیسے اولاد کے بارے میں خدا تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے 2 برابر حصہ دو۔ نمبر 2، ہم نے ہر ایک کے وارث بنائے، جو کچھ والدین یا قرابت دار چھوڑ جائیں۔ اس میں انبیاء اور غیر انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہیڈنگ ہے ازالہ شبہ۔ کہا جاتا ہے کہ حدیث مختص قرآن ہوتی ہے، چنانچہ آیت فنکحوا سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کا جواز ثابت ہوتا ہے، مگر حضرت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً یہ تو استثناء قرآن کی ایک دوسری آیت کے پیش نظر ہے جس میں وارد ہے کہ
یہ بات آپ سے مخصوص ہے، دوسرے اہل ایمان اس میں شامل نہیں۔ ثانیاً قطع نظر اس اختلاف سے جو خبر واحد کے مختص عموم قرآنی ہونے کے بارے میں علماء اصول کے درمیان ہے، اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ تب ہے کہ وہ خبر صحیح السند اور مسلم الثبوت ہو، مگر وہ خبر جو علی و فاطمہ اور حسن و حسین جیسے معصوم ذوات مقدسہ کی نظر میں غلط ہے، وہ کسی طرح بھی مختصر قرآن نہیں ہو سکتی۔ اوپر جناب سیدہ کا یہ کلام گزر چکا ہے کہ کیا تم میرے باپ سے زیادہ قرآن کے عموم و خصوص کے عالم ہو؟ اس سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہاں کوئی مختص موجود نہیں ہے۔ ثالثاً یہ قرآنی واقعات و حکایات کے خلاف ہے۔ مثلاً خدا فرماتا ہے سلمان اپنے باپ داؤد کے وارث ہوئے۔ حضرت زکریا بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں مجھے اپنے وارثان بازگشت سے خوف ہے اور میری عورت بانجھ ہے، مجھے اپنی بارگاہ سے ایسا وارث عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ نبی نبیوں کے وارث ہوتے رہے ہیں، لہٰذا مضمون روایت کے نبی کسی کے وارث نہیں ہوتے باوجہ مخالف قرآن ہونے کے باطل اور ناقابل قبول۔ ہیڈنگ ازالہ شبہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں وراثت سے مراد نبوت و حکمت ہے، نہ مال و منال، ورنہ وراثت مال میں صرف جناب سلمان نہیں، ان کے باقی 18 بھائی بھی تھے۔ اسی طرح جناب زکریا کو مال کا اندیشہ نہ تھا بلکہ نہ خلف چچا زاد بھائیوں سے اندیشہ تھا، ورنہ سارا مال موت سے پہلے رائے خدا میں خرچ کر سکتے تھے۔ نیز وہ مولود آل یعقوب کا مدت دراز کے بعد کیوں کر وارث ہو سکتا تھا۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات و وراثت انبیاء علیہ السلام۔ اس شبہ کا جواب یہ کہ یہ شبہ اجتہاد فی مقابل النص ہونے کی بنا پر ناقابل توجہ ہے، کیونکہ فریقین کی کتب تفاسیر میں وارد ہے کہ یہاں وراثت سے مالی وراثت مراد ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ یہاں مراد مال ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد نبوت ہے، دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد مال و ملک ہے۔ اگر مذکورہ وجوہ کی بنا پر اس سے مال و ملک ہر دو کو مراد لیا جائے تو باطل نہیں ہے۔ عقلاً بھی یہی تفسیر درست ہے کہ یہاں وراثت سے وراثت مالی مراد ہے، ورنہ جناب سلمان نبی تو جناب داؤد کی زندگی میں بھی تھے اور علم و حکمت بھی اس قدر رکھتے تھے کہ مسئلہ غنم میں ان کا فیصلہ نافذ تھا۔ علم تو ان کو بالاصل خدا سے حاصل تھا، اس میں وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی رہی ان کی تخصیص، باوجود یہ کہ دیگر بھائی بھی تھے تو یہ ان کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے وراثت انبیاء علیہ السلام کا بیان۔ بعض تفاسیر میں اس وراثت مالی کی تفصیل بھی موجود ہے، چنانچہ تفسیر بیضاوی، کشاف بحر المعانی، مدارک اور معالم میں بذیل آیت مبارکہ لکھا ہے جناب سلمان نے اپنے باپ حضرت داؤد سے وراثت میں 1000 گھوڑے پائے۔ دوسری آیت کے متعلق تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 767 میں لکھا ہے دونوں مقامات پر وراثت سے مراد مالی وراثت ہے۔ یہی ابن عباس، حسن بصری اور ضحاک کا قول ہے۔ نووی نے شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 پر لکھا ہے، یعنی حسن بصری اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ وراثت سے مراد مال ہے۔ اگر ان ذکریہ کی مراد نبوت ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ مجھے وارثان بازگشت سے خوف ہے، کیونکہ نبوت پر کسی سے اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ قول کا قول اور دلیل کی دلیل ہے۔ اس استدلال میں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہاں وراثت سے مراد نبوت لیتے ہیں۔ جناب زکریا کے موالی چچا زاد بھائی اچھے تھے یا برے، نبوت کے بارے میں ان سے خوف کرنے کا کیا مطلب؟ خدا خود اپنے منصب جلیل کے لیے مناسب افراد منتخب کر لیتا ہے، وہ نہ بدکاروں کو ملتی ہے اور نہ ہی اس کی بربادی کا کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر ان کو کوئی خطرہ تھا تو اپنے مال کے متعلق کہ وہ اشراط سے کہ اسے معصیت خدا میں خرچ نہ کر دیں۔ علاوہ بری جناب یحییٰ اپنے والد جناب زکریا کے حین حیات میں مستقل نبی تھے، لہٰذا نبوت کو وراثت میں حاصل کرنے کا کیا مطلب؟ کیا نبوت کوئی موروثی چیز ہے؟ باقی رہا یہ خیال کہ تمام مال کو رائے خدا میں خرچ کر دیتے، سو واضح رہے کہ تمام مال خرچ کر کے خود کو فقیر و نادار بنا لینا اصول شریعت کے خلاف ہے۔ خدا فرماتا ہے اس قدر ہاتھ کشادہ نہ کرو کہ قابل ملامت حالت میں بیٹھ رہو۔ آل یعقوب کے مال کے وارث ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جناب زکریا تک جو مال پہنچا تھا اس میں
آل یعقوب کا مال بھی شامل تھا۔ اس طرح جو شخص بلا واسطہ جناب زکریا کا وارث ہوگا وہ بالواسطہ آل یعقوب کا بھی وارث ہوگا۔ وہ بزرگوار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف یہ حدیث منسوب ہے، خود ان کے متعلق کتب سیر و تواریخ میں مذکور ہے کہ ان کو متعدد چیزیں اپنے والد سے وراثت میں ملی۔ چنانچہ سیرت الحلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60-61 میں لکھا ہے، رسول خدا کے والد جناب عبداللہ نے 5 اونٹ اور کچھ بکریاں چھوڑی جن کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہوئے۔ اسی کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 366 پر لکھا ہے، حضرت کی معصور نامی ایک تلوار تھی جو آپ کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 بحوالہ طبقات ابن سعد لکھا ہے، عبداللہ نے اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ کو ترکہ ورثے میں ملیں۔ اب ان حقائق کی روشنی میں اہل عقل و انصاف فرمائے کہ یہ حدیث گروہ انبیاء نہ کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ کوئی ان کا وارث ہوتا ہے کہاں تک صحیح ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ ہیڈنگ ہے حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء کا جواب۔ مخالفین اس مقام پر اپنی گرتی ہوئی دیوار اعتقاد کو اصول کافی کی اس حدیث سے سہارا دینے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں جس میں وارد ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتی۔ سہارا بچند وجوہ ناقابل استناد ہے۔ اولاً یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی ابو البختری وہب بن وہب ہے اور وہ اکذب البریہ ہے، جیسا کہ رجال کشی صفحہ نمبر 199، رجال نجاشی صفحہ نمبر 303 ہر دو طبع بمبئی میں مذکور ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے العلی المصنوع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 اور 166 طبع مصر میں اس کے متعلق لکھا ہے، بہت بڑے حدیث سازوں میں سے ہے، اس لیے یہ حدیث ناقابل اعتماد ہے۔ ثانیاً بنا بر تسلیم اس کا مطلب وہ نہیں جو اہل خلاف لیتے ہیں، یہ تو کلمۃ الحق یراد بہل باطل والا معاملہ ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ کہ انبیاء کی وراثت 2 قسم کی ہوتی ہے، نمبر 1 مالی، نمبر 2 علمی۔ مال کے وارث ان کے رشتہ دار اور علم کے وارث علماء کبار ہوتے ہیں۔ جب امام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو یہاں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید ان کے مال کے وارث بھی علماء ہوں گے، اس لیے ازالہ وہم کی خاطر فرمایا کہ یہ صرف علم کے وارث ہیں، نہ درہم و دینار کے، کیونکہ اس کے وارث تو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے دفع دخل مقدر۔ یہ خیال کے وارث تو اور بھی تھے، چچا عباس ازواج، تو اس کے متعلق واضح رہے کہ یہ بات اپنے مقام فقہ جعفری میں دلائل و براہین سے ثابت کی جا چکی ہے کہ اولاد کی موجودگی میں چچاؤں کو کچھ نہیں ملتا اور جائیداد غیر منقولہ سے ازواج محروم الارث ہوتی ہیں، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد غیر منقولہ کی واحد وارث جناب سیدہ ہی تھی، نصف کی بالفرض اور نصف کی بالرد۔ ہیڈنگ ہے عمل علوی والے شبے کا جواب۔ مؤلف نے دیگر مناظرین اہل سنت کی طرح یہاں اپنے موقف کی تائید میں جناب حضرت امیر علیہ السلام کے عمل کا بھی سہارا لیا کہ انہوں نے اپنے ظاہری دور خلافت میں فدق کو واپس نہیں کیا۔ اس کا جواب واضح کہ جناب امیر علیہ السلام نے ظاہری مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد فرمایا تھا، نہج البلاغہ، اگر مجھے ثابت قدمی حاصل ہو گئی تو میں بہت سی اصطلاحات کروں گا۔ معلوم ہوا کہ یہ اصطلاحات ثابت قدم حاصل ہونے کے ساتھ مشروط تھیں، چنانچہ مؤلف کے بزرگوں کی وجہ سے نہ جناب کو ثبات قدم حاصل ہوا اور نہ وہ یہ موجودہ اصطلاحات کر سکے، کیونکہ یہ مسلم ہے کہ اگر اس امر کی صراحت مطلوب ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فدق کو اپنا مغصوبہ مال سمجھتے تھے تو اس سلسلے میں جناب کا یہ کلام بطور نص صریح موجود ہے۔ فرماتے ہیں جو کچھ زیر آسمان ہے اس میں صرف فدق ہی ہمارے قبضے میں تھا، اس کے متعلق کچھ لوگوں نے بخل سے کام لیا، ہم سے غضب کر لیا، اور کچھ لوگوں نے سخاوت سے کام لیا، ہم سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، خدا ہی بہتر حکم کرنے والا ہے۔ کتاب کا حوالہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 93 طبع مصر۔ کتاب
الروضہ کی جس روایت پر مؤلف نے اعراض کیا یہ ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے، ورنہ جن لوگوں کی اس حقیقت پر نگاہ کے جناب امیر خانہ جنگیوں اور سازشیوں کی ریشہ دوانیوں کے شکار تھے اور آپ کے ہمراہی تمام نہیں تو اکثر ایسے تھے جو ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ برحق جانتے تھے۔ ذریعہ حالات ان خلفاء کے بدعات و احداث کا قلع کما کرنے کا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جو کچھ جناب نے کیا وہی عقل و خرد کا تقاضا تھا۔ علاوہ بری اس روایت سے بھی اتنا تو واضح ہے کہ جناب ان خلفاء کو خدا اور رسول کا مخالف اور بدعات کا مرتکب سمجھتے تھے، لہٰذا اس سے مؤلف کی تردید ہوتی ہے نہ کہ تائید۔ ہیڈنگ ہے لمحہ فکریہ۔ علاوہ بری اہل سنت کے لیے اس بات میں بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے ایک خلیفہ نے فدق غضب کیا اور 2 خلیفوں نے یکے بعد دیگرے اسے اولاد فاطمہ کو واپس کیا۔ ایک عمر بن عبدالعزیز اموی نے اور دوسرے مامون عباسی نے۔ فتح البدان صفحہ نمبر 40، مجموع البدان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345۔ اب کس خلیفہ کا عمل صحیح تھا اور کس کی کاروائی غلط تھی؟ ہیڈنگ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ناراضی۔ یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس واقعے کے سلسلے میں ابو بکر پر سخت ناراض ہوئیں اور تا دم زیست ان سے بات نہ کی اور ان کو اپنی نماز جنازہ میں شرکت سے بھی منع کر دیا۔ مگر اس کا کیا علاج کہ جب صحائح ستہ کی بھی سرتاج بخاری اور مسلم کی روایات کا بھی انکار کر دیا جائے تو پھر کس کتاب کا حوالہ پیش کیا جائے؟ حالانکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 طبع مصر پر وضاحت سے لکھا کہ جو شخص بخاری اور مسلم کی کسی حدیث کا انکار کرے وہ مذہب اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے اور گمراہ و بدعتی قرار پاتا ہے۔ مؤلف نے بطول کا معنی تارک الدنیا کر کے چند کھجوروں کی خاطر کچہری میں جا کر مقدمہ پیش کرنے کو بھی ان کے شان کے خلاف قرار دے کر اسے غلط قرار دینے کی صحیح لا حاصل کی ہے۔ حالانکہ بطول کے معنی ہیں وہ عورت جو نسوانی نقائص سے پاک ہو۔ ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کرنا اسلام میں روا نہیں ہے۔ بی بی عالم کا دروازہ عین مسجد میں کھلتا تھا اور دربار خلافت مسجد میں تھا، لہٰذا اگر انہوں نے باپردہ ہو کر اپنا دعویٰ پیش کیا تو اس میں کیا جائے تعجب ہے؟ اور اپنے حق کا مطالبہ کرنا تھوڑا ہو یا زیادہ عقلاً و شرعاً قبیح نہیں ہے بلکہ حسن ہے، اور اس اعتبار سے اس سے بے ایمانی اجاگر ہوتی ہے۔ احسن نے علاوہ ازیں اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ فدق چند کھجوروں کا نہیں بلکہ ایک پورے گاؤں کا نام ہے، اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ چند کھجوریں تھیں تو اس سے خلیفہ صاحب کی رہی صحیح ساکھ کا بھی جنازہ نکل جائے گا کہ چند کھجوروں کی خاطر دختر رسول کو ناراض کیا۔ ہیڈنگ ہے وہ جدت کا معنی ندمت کرنا جہالت مرکبہ ہے۔ مؤلف کا یہ کہنا کہ بخاری مسلم میں لفظ وجدت وارد ہے اور اس کے معنی ہیں ندمت، بی بی سوال کر کے نادم ہوئی، معاذ اللہ، 3 وجوہ سے غلط ہے۔ اولاً تو خود بخاری میں لفظ غضبت فاطمہ موجود ہے، ملاحظہ ہو بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140 طبع مصر۔ ثانیاً مؤلف کا یہ کہنا کہ وجدت کا معنی ندمت، اور اس سلسلے میں حاشیہ قاموس کا حوالہ بھی دیا گیا جو سراسر جھوٹ ہے اور مؤلف کی جہالت و ضلالت کی واضح دلیل ہے۔ قاموس کیا کسی بھی لغت عرب میں اس بات کا نام و نشانی نہیں ہے بلکہ وجد کے معنی خصوصاً جبکہ اس کا صلہ اعلیٰ کے ساتھ ہو، وجد فلاں علی فلاں، سوائے ناراضی کے اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں قاموس المنجد، لسان العرب، منتہی العراب، سراہ، نہایہ ابن اسیر، مجمع البحار پٹنی وغیرہ کتب لغت دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کی چند روایات میں وجدت فاطمہ الی فلاں وارد ہے، وہاں بخاری مسلم کے کئی شاعرین حضرات نے اس کے معنی غضبت ہی لکھے ہیں۔ ثالثاً یہ کہنا کہ آپ اپنے آپ پر ناراض ہوئیں، ہر قسم کے حالات اور عبارات کے سیاق و سباق سے آنکھیں بند کر کے ایسی بے تکی بات کہنا دھاندلی و بے انصافی کی بدترین مثال ہے، ورنہ علاوہ دوسری بیویوں کتب کے خود بخاری اور مسلم کی متعدد روایات میں وارد ہے کہ ابو بکر پر ناراض ہوئیں اور ان سے مکمل بائیکاٹ کر لیا اور ان سے بات چیت بند کر دی۔ ان ہیلوں بہانوں سے ابو بکر کو جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ناراضی سے ہرگز نہیں بچایا جا سکتا۔ بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی۔
ہیڈنگ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ناراضی خدا اور رسول کی ناراضی کا باعث ہے۔ علاوہ دیگر بے شمار کتب کے خود بخاری اور مسلم کی روایات سے ثابت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رضا خدا اور رسول کی رضا اور ان کی ناراضی خدا اور رسول کی ناراضی کا موجب ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390 اور طبع مصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 187، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290، شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 125، طبع لاہور روضۃ الاحباب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322 وغیرہ۔ اس سے روز روشن کی طرح واضح و عیاں ہے کہ جناب سیدہ کی اذیت رسائی خدا اور رسول کی اذیت کا باعث ہے اور ان کی ناراضی خدا اور رسول کی ناراضی ہے، اور ان کی ناراضی یقیناً صریح کفر ہے۔ ہیڈنگ ہے خدا اور رسول کو ایذا دینے والوں کی سزا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا اور رسول کو ایذا دینے والوں کی سزا کیا ہے۔ ارشاد قدرت ہے، جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر خدا نے دنیا و آخرت میں لعنت کیا اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے، جس کے لیے مخدومہ کونین کو ناراض کرنے والوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کو تیار رہنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 405 ہیڈنگ ہے مؤلف کے ارادات ثلاثہ کے جوابات۔ مؤلف نے اس ناراضی کے وزن کو ہلکا کرنے کے لیے بزم خود بعض ارادات کیے ہیں، مثلاً یہ کہ اغضاب کا مطلب ہے جس نے دانستہ آپ کو غضبناک کیا، اور ابو بکر نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اراد بدو وجہ باطل ہے۔ اولاً یہ کہنا ہے کہ اغضاب میں قصد شرط درست نہیں، بلکہ اس کا صاف مطلب ہے کہ کسی کو ناراض کرنا۔ بقول خود مؤلف جب جناب سیدہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت علی دختر ابو جہل سے عقد کر رہے تو وہ غضبناک ہوئی، اور جناب رسول خدا نے فرمایا، تو کیا جناب امیر نے جناب سیدہ کو غضبناک کرنے کا قصد کیا تھا؟ ثانیاً کتاب الامامہ و سیاست جلد نمبر صفحہ نمبر 15 طبع مصر سے واضح ہے کہ خود ابو بکر و عمر کو اعتراف تھا کہ انہوں نے بی بی کو غضبناک کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، ابو بکر نے عمر سے کہا کہ ہمارے ساتھ بی بی کے پاس چلو کیونکہ ہم نے انہیں غضبناک کیا۔ اس سے واضح ہے کہ مؤلف کا برات ابو بکر کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا مدعی سست اور گواہ چست والی مثل کا مصداق ہے۔ ہیڈنگ ہے روایت نازک مزاجی کا جواب۔ مؤلف نے بزم خود اس مقام پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب سیدہ بوجہ شہزادی ہونے کے نازک مزاج تھیں، اس لیے وہ معمولی باتوں پر ناراض ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے بعض ضعیف آثار و اخبار کا سہارا بھی لیا جو مسلمہ حقائق سے متصادم ہونے کی بنا پر ناقابل اعتبار ہیں۔ وہ بھول گئے کہ وہ شہزادی ضرور تھیں، لیکن نہ دنیا کی شہزادیوں کی طرح، بلکہ وہ ایسی شہزادی کونین تھی جو چرخہ خود کاٹتی، چکی خود پیستی، جھاڑو خود دیتی اور گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ لہٰذا ان کا دنیاوی شہزادیوں پر قیاس کرنا قیاس محال فارق ہے، جو بالاتفاق باطل ہے۔ جلال العیون کے حوالے سے جو بعض واقعات مؤلف نے پیش کیے ہیں وہ فی نفسہ ہی بے سند و مرسل اور صحیح تاریخی حقائق کے معرض ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتماد ہیں۔ مثلاً جب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدہ کے عقد کے وقت حضرت کے ساتھ ان کا جو مکالمہ درج ہے وہ روایتاً و درایتاً شان سیدہ کے بالکل منافی ہے۔ صحیح روایت میں صرف اسی قدر وارد ہے کہ جب جناب رسول خدا نے اپنی دختر نیک اختر سے اجازت حاصل کرنا چاہی تو بی بی عالم خاموش ہو گئیں۔ حضرت نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر، سکوتہا رضاہا، ان کی خاموشی اور ان کی رضا کی علامت منت الاعمال وغیرہ۔ اسی طرح کنیز والا واقعہ بالکل بے بنیاد ہے اور عصمت ماں بی بی کی جلالت شان سے بعید ہے کہ ایک جائز اور مباح بات سے ناراض ہوں۔ علاوہ بری علامہ مجلسی نے یہ واقعہ لکھ کر اس کی خود ایک مناسب تعویل کر دی ہے۔ اسی طرح جناب امیر علیہ السلام کا دختر ابو جہل کے ساتھ عقد کرنے کا ارادہ اور جناب سیدہ کی ناراضی والا واقعہ بھی ایک افسانے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ نے الشرائع میں یہ خبر میرے نزدیک قابل
اعتقاد و اعتماد نہیں ہے، کیونکہ جناب علی سید الاولیاء اور جناب فاطمہ سیدۃ النساء تھیں۔ ان کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ ان کے درمیان ایسا نزاع واقع ہو کہ جناب رسول خدا کو صلح کرانے کی ضرورت پیش آئے، نیز حضرت بھی ایک جائز کام کا برا مانے، یہ شان رسالت کے منافی ہے۔ اسی طرح محدث عبدالحق دہلوی نے بھی مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 585 طبع 9 لشکور پر اس واقعے کی تردید کی ہے۔ علاوہ بری یہاں ایک اور بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اولاً تو ان اخبار و آثار میں جناب سیدہ کا حضرت امیر پر غضبناک ہونا مذکور نہیں، صرف یہ وارد ہے کہ آپ رنجیدہ ہوئیں، آپ کو حزن و ملال ہوا وغیرہ وغیرہ، اور ظاہر ہے کہ ان دو باتوں میں نمایاں فرق ہے۔ ثانیاً انکشاف حقیقت کے بعد فوراً ان کا راضی ہو جانا اور حزن و ملال کا زائل ہو جانا بھی ثابت ہے، جس کی نظیر جناب موسیٰ و ہارون کے قصے میں موجود ہے کہ سوء تفاہم سے معمولی سی باہمی رنجش پیدا ہوئی اور انکشاف حقیقت کے بعد فوراً زائل ہو گئی اور صفائی ہو گئی، مگر ابوبکر کے معاملے میں تو یہ ناراضی تعزیز باقی رہی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ناراضی صرف بتقاضائے بشریت نہ تھی، کیونکہ اولاً تو بی بی عالم آیت تطہیر کا مصداق اور درجہ عصمت پر فائز ہونے کے سبب بشری کمزوریوں سے منزہ و مبرہ تھیں۔ ثانیاً اگر بالفرض ناراضی بات تقاضۂ بشریت ہوتی تو فوراً زائل ہو جاتی ہے، مگر یہاں تو مدت العمر تک ان کا ناراض رہنا ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 31 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 32 کا آغاز صفحہ نمبر 407 سے کریں گے۔ چھٹا باب ہیڈنگ ہوگی رضامندی سیدہ والی روایت کا جواب۔